خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں. خودکشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. جئیں گے تو پریشان رہیں گے, پھر پریشانی کو قبول کریں. خدا تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تم نہیں. زندگی میں کبھی میں نے اس پہ غور بھی نہیں کیا اس سوال پہ. کون سی چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے؟ آپ کی زندگی کے کسی مسئلے کو اس سے حل نہیں ہونا. اس کائنات میں معجزہ صرف ایک. انسان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. جس نے اے سے بی تک جانا ہے اس کے مقاصد ہوں. تو ایک بھی قدم آپ کا مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتا. زندگی کا مقصد میرا نہیں خیال بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. وجودی جو مسئلہ ہے وہ بھی دماغ سے تو لنک ہے نا. سارا وایا بھٹنڈا کوشش اور کچھ نہیں. آپ کسی ایک پل بھی سکون سے نہیں. آپ کے پاس یہ سوال اس لیے ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے, اور سپیریئر بھی مائنڈ ہی کی وجہ سے ہے. مقصد اس سے چھینا آپ انزائٹی ہوئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سرمد سلطان, آپ کا ہوسٹ ٹاکس ود دا مرشد سیریز کے ساتھ سوال و ملال پروگرام. صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صفدر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ صفدر صاحب, کیا ہے انسان؟ واٹ از ہیومن بینگ؟ آپ کو پتہ چل جائے تو کیا فرق پڑے گا آپ کی. کیونکہ ہم جب سوال کرتے ہیں نا, سوال کا مقصد ہوتا ہے نا کہیں پہنچنے کے لیے, کسی خاص ٹاپک پہ انلائٹن ہونے کے لیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ انسان ہیں. مکھی کو پتہ ہے کہ وہ مکھی ہے, اس لیے شاید اس کے ذہن میں سوال بھی نہیں اٹھتا. آپ ہی کو شک ہے اپنے انسان ہونے پہ, کچھ شک پڑتا ہے تو آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں. ڈیفینیشن جو ہے نا, ڈیفینیشن ایک سہولت دے دیتی ہے. سہولت کہ ہم کسی بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. جو میں اکثر کہتا ہوں, مجھے سنتے ہیں, جانتے ہیں, ایک کتے کو میں کہتا ہوں کتا, لیکن یہ میرا کہنا ہے. کتے سے پوچھے نا کہ وہ کیا وہ خود کو کیا کہتا ہے, یا ہمیں دیکھ کے. لیکن ہمیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اس شیپ کا جو جانور ہے نا وہ کتا ہے. اب ہمیں اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں مسئلہ ہوگا تب جب ہم کوئی ایسا جانور دیکھیں گے جس کے بارے میں سنا نہ سوچا نہ پڑھا. اب ہمیں ذرا کھپنا پڑے. میں کہتا ہوں کہ فرض کریں جو کام آج تک انسانی تاریخ نہیں کر سکی کہ انسان کیا ہے, میں وہ کر دیتا ہوں سپوزڈلی. اس سے کیا فرق پڑے گا صحت پر؟ آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن آ جائے گی. ہزاروں ہیں انسان کو ڈیفائن کرنے. سادہ ترین چیز یہ ہے کہ انسان ایسا جاندار ہے جس کے پاس, مجھے یقین ہے, ایکسیڈنٹلی ایک ٹول آ گیا ہے مائنڈ نام کا, جس کی وجہ سے آپ اسے کہہ لیں تھنکنگ اینیمل, زیادہ سے زیادہ. اور یہ اس کا اعزاز بھی ہے اور یہ اس کی اذیت بھی ہے. آپ دنیا پہ راج کر رہے ہیں ڈیو ٹو یور مائنڈ, اور آپ اذیت سہ رہے ہیں. گھر میں کوئی نہیں ہے, اپنے بستر میں بیٹھے ہیں, دماغ پھٹ رہا ہے, اس کا عزت یہی مائنڈ. تو سمپلی بھی اگر کہیں گے انسان کیا ہے, تھنکنگ اینیمل. انسان ایک تھنکنگ اینیمل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو سنا تھا کہ انسان سوشل اینیمل ہے. اور وہ آپ جس ریفرنس سے آپ بات کریں گے نا, جس ریفرنس سے بات کریں گے نا, تو وہ اسی ریفرنس سے ہوتا جائے گا. سوشل اس لیے ہے کہ اٹ کین بلڈ سوسائٹیز, یہ سروائیو نہیں کر سکتا. اور اگر غور سے دیکھیں نا, سوشل ہونے کی اس کی جو صلاحیت ہے نا, وہ بھی اس کے مائنڈ سے جڑی ہے. یہاں سے حساب کتاب لگاتا ہے کہ 4 لوگ ایک جنگ لڑنے جاتے ہیں اور اکیلا بندہ جنگ لڑنے جاتا ہے, کہاں چانسز زیادہ ہیں جیتنے کے, تو یہ گروپ بندیاں کرتا ہے. انسان کی جیسے تعریف آپ نے بتائی کہ یہ دس از ناٹ ڈیفینیشن, یہ میں بتا دوں کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں, ایک میں اکیڈمیا کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ اسے کسی ریفرنس کے طور پہ ڈیفینیشن کہہ سکیں. ایک سمپل سی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان یہ ہے, تاکہ آپ کے سوال میں سہولت رہے. یہ جو تھنکنگ اینیمل ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ سارے آتے ہیں. اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے, کہاں سے؟ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ پہلا انسان وہ کیسے کریٹ ہوا تھا؟ پروسیس آف ہسٹری ہے, چیزیں بن رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں. اس میں مطلب یہ ایسا سوال نہیں ہے جس سے
خاص فرق پڑنا چاہیے آپ کے سننے والوں کو. جیسے آپ نے کہا نا کہ انسان میں اینیمل ہے, تو اس اینیمل میں ایک تھنکنگ آتی ہے کہ یہ اس کا اوریجن کیا ہے, یہ کہاں سے نکلا ہے, میں اس لیے کیسے کہتا ہوں, آیا میں ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ موسٹ آف دی ہیومن کوسچن جو ہوتے ہیں نا اس لیے بیکار ہوتے ہیں. آپ کو اس سے ملے گا کیا, اس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ آپ کی زندگی کے کسی مسئلے کو اس سے حل نہیں ہونا. کسی بلی, کتے, چوہے, پھول کے پاس یہ سوال نہیں ہے کہ میں پہلا پھول کون تھا. آپ لڑ رہے ہیں, عیسائی کہتا ہے آدم پہلا آدمی تھا, اور ایوولوشنری لوگ کہتے ہیں کہ بندر سے ہم نکل آئے. تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس, ہاں میں ایک صورت میں بتا سکتا تھا کہ اگر میں نے بنایا ہوتا اسے, وہ صورت لازمی بات نہیں ہے. اور میں مطلب آپ کے اس سوال پوچھنے سے پہلے تک زندگی میں کبھی میں نے اس پہ غور بھی نہیں کیا اس سوال پہ, انسان یا پہلا انسان کہاں سے آیا اور کیوں آیا. تو مجھے مطلب اگر اسے عاجزانہ انداز میں کہوں, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایک تھنکنگ اینیمل ہے, تو جس طرح دوسرے اینیملز ہیں, کون سی چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے ان سے؟ تھنکنگ کیپیسٹی, صرف تھنکنگ کیپیسٹی. بالکل میں کہتا ہوں تھنکنگ آپ کا اعزاز ہے, مائنڈ آپ کا ایج ہے. تو جو دوسری کریچرز ہیں, لائک دوسرے جو اینیملز ہیں, وہ کیا تھنک نہیں کرتے؟ اگر کرتے بھی ہوں, سپوز, کیونکہ بایولوجسٹ میں نہیں ہوں, اگر کرتے بھی ہوں تو اتنی سوفسٹیکیشن نہیں ہوتی ان کے پاس. سمپل سی بات ہے نا, اس کو زمین پہ رکھیں, 4 بیل ایک جگہ رہتے ہیں, کیا ان کے رہنے کی جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی انٹروینشن ہے ان کے مائنڈ کی؟ لیکن ہم اگر کسی گھر میں جا کے رہیں, 10 دن رہیں, اس گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے. ٹیبل سیٹ, کرسی سیٹ, بیڈ سیٹ, اے سی سیٹ, پنکھے سیٹ, پتہ لگتا ہے کہ انٹروینشن نظر آ رہی ہے. تو اب باقی جاندار اگر سوچتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے وہ سوفسٹیکیشن نہیں ہے. سنجے صاحب, انسانوں نے بہت سے انٹروینشنز کی ہیں, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ متاثر کن انسان کی جو انٹروینشن ہے وہ کیا ہے؟ مائنڈ اٹ سیلف. مائنڈ اٹ سیلف, یہ سب سے بڑی ایجاد ہے. اور میں ہمیشہ سے میرا یہ اس کے بارے میں ماننا ہے کہ یہ حادثہ تھا. یا تو یہ حادثہ تھا, یا پھر وہ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آدمی اس زمین کا نہیں ہے, ایلین ہے, یہ کہیں اور جگہ سے آیا ہے جہاں ساری مخلوقات جو تھی نا ان کے پاس یہ نرو کنیکشنز اور مائنڈ نام کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ موجود تھا. لیکن یہ پکی بات ہے کہ یہ ہوا حادثہ ہے. خوشگوار کہیں, ناگوار کہیں, آپ کی مرضی. یہ حادثہ یہ کیسے ہوا ہوگا؟ آپ یہ تو اب نہیں کہہ سکتے نا کہ ایک سیلاب آیا, گھر کس طرح ٹوٹے, کھنڈر کس شیپ میں کھڑے ہو گئے, اس کے بارے میں حادثہ ہے, ہو گیا. یہ صرف اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں حادثہ, اس لحاظ سے نہیں کہ یہ حادثہ ہوگا ہی, کیونکہ کوئی چیز حادثہ ہوتی نہیں ہے ایکچولی میں. اگر ہم پورے کا پورا حساب کتاب کیونکہ بٹھا نہیں سکتے, اس لیے حادثہ کہتے ہیں. باقی جانداروں کو جو اس زمین پر رہتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ انٹلیکٹ, یہ حادثہ ہے. ہاں, مطلب اس کو آپ عام سی ایک گپ شپ کی بات کہہ لیں, ناٹ سائنٹیفک یا ہسٹوریکل. باقیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جانور جو ہے نا مختلف ہے, اور مختلف ہونے کا مطلب ہم اس کو اسی طریقے سے ایکسپلین کریں گے نا, کوئی حادثہ ہوا تھا اس کے ساتھ, یہ ایسا ہو گیا ہے. صدر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انسان ہے اس کے ساتھ کوئی معجزاتی شے بھی اس سے منسلک ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اس کائنات میں معجزہ صرف ایک, لائف اٹ سیلف. لائف اٹ سیلف ایک معجزہ, اسے آپ خدا کہو, پرماتما کہو, گاڈ کہو, کچھ بھی کہو, وہ ایکسپریس ہو رہی ہے مختلف شکلوں. اب آپ اسے صرف انسان کے ساتھ جوڑنے پر مجبور اس لیے ہیں کہ آپ کو ایک خبط ہو گیا ہے عظمت کا نا, ایک ذہنی بیماری ہو گئی, کیونکہ ذہنی آپ کے پاس ہے, بیماریاں بھی آپ کو ہی لگنی تھی, لازمی بات ہے.
آپ کو خبت ہو گیا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ کوئی معجزہ جڑا ہوا ہے. پتھر میں اتنی ہی زندگی ہے جتنی آپ کی. تو اس میں جو معجزے کا پہلو ہے نا وہ ضرور ہے، لیکن وہ صرف انسان کے ساتھ نہیں ہے. اوور آل یعنی کہ پوری لائف میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ وہ جو معجزہ ہے نا نادیدہ ہے، ان مینیفیسٹڈ ہے، نہ نظر آنے والا ہے. اور اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں نا مادی شیپ میں جتنے اظہارات ہیں وہ سارے کے سارے اس کو فزیکل فینومیناز ہیں، معجزہ ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے. آپ بیسیکلی ایک ہی طریقے سے ایج کرتے ہیں جیسے کوئی جو بلی کرتی ہے یا ہاتھی کرتا ہے یا گھوڑا کرتا ہے. تو یہاں تو آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے کہ ایک اور طریقے کی پشی ہو کر آپ اگر معجزاتی کہلوانا چاہتے ہیں تو کہلوا لیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے بلیاں یہاں بیٹھ کے بحث کریں تو وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ بلیوں کی پیدائش میں کوئی معجزہ ہونا ضرور چاہیے، ورنہ اتنی شاندار مخلوق کیسے کائنات کرو. صدر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے اس وجہ یہ ممتاز کرتی ہے دوسری کریچر سے ایک انسان کو، تو شاید اسی بیس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپیریئر ہے، اسے اشرف المخلوقات بھی بولا جاتا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ تھنکنگ مائنڈ والا جو ہے یہ جاندار یہ اشرف المخلوقات؟ بالکل ہے، جس سینس میں آپ پوچھ رہے ہیں نا اس سینس میں تو بالکل ہے. اس نے دکھا دیا ہے زمین کا نقشہ بدل کے. یہ تیرنا نہیں جانتا تھا یہ تیر رہا ہے، یہ اڑنا نہیں جانتا تھا یہ اڑ رہا ہے. واحد کریچر ہے زمین پر جس نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے، جس نے صحراؤں میں سڑکیں بنا دی ہیں. تو اس لحاظ سے تو سپیریئر ہے، لیکن میں جس اینگل سے ویسے اوور آل زندگی کو دیکھتا ہوں تو اس میں سپیریئر اور انفیریئر کا سوال ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ایک ہی ہے، ایکسپریشن مختلف ہے. وہ جو ایک ہے جو ریئل معجزہ ہے وہ الٹیمیٹ ہے. ہم کیونکہ اب انسان کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی جو انسان کے اوریجن کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی، اب انسان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں نے کیونکہ سیکوینٹلی آ رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں آپ سے جاننا یہ کہ ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے اور وہ اپنے فنکشنز کے تھرو اس پرپز کو میٹ کرتی ہے. تو یہ جو انسانی وجود ہے اس کا بھی کوئی پرپز ہے؟ انسانی وجود کا تو میرا خیال ہے کوئی پرپز نہیں ہے. انسانی مائنڈ کا ہو سکتا ہے، رائٹ. کیونکہ مائنڈ ایک چیز ہے، ایک پوائنٹ آف ٹائم میں بنی ہے اور ایک پوائنٹ آف ٹائم میں فنا ہوتی ہے. جب آپ کو پہلی دفعہ لفظ سننے کو ملا سرمد سلطان، آپ کو نہیں پتا تھا یہ آپ کا نام. لاکھوں دفعہ کروڑوں دفعہ بول کرنا انہوں نے آپ کو یقین دلایا ہے کہ یہ آپ کا نام ہے. تو سرمد سلطان ایز ایگزسٹینشل ریئلٹی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہیں گے. آپ فزیکل باڈی کی ہی بات کر لیں، میں بنا ہوں، میں نے گاجریں، گوشت، مکھن، ہر چیز جو ہم کھا سکتے ہیں وہی اسی کی ہم پھر غذا بن جاتے ہیں دفن ہو کر. یہ میٹر کی سطح پر تو یہ آپ کہیں بھی نہیں جاتے. باقی اسپرٹ جو لازمی بات ہے وہ ہم سا موضوع ہے، لیکن اس کی سطح پر بھی آپ کہیں نہیں جاتے. صرف ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس، مائنڈ. وہ ایک وقت میں بنا ہے اور ایک وقت میں مٹنے والا ہے. جو بنا جس نے اے سے بی تک جانا ہے اس کے مقاصد ہوں گے. سفر کیوں کرے گا، چلے گا کیوں؟ مقصد طے ہوگا، مقصد طے کرو گے آپ تو ہی آپ چل سکو گے نا. ایسے اب میں یہاں سے وہاں اٹھتا ہوں نا تو اس کے پیچھے بھی پہلے ایک مقصد طے کرتا ہوں. وہاں گلاس رکھا ہے، وہاں سے میں اٹھاؤں گا، فریج تک جاؤں گا، پانی پیوں گا. تو ایک بھی قدم آپ کا مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتا. جہاں زندگی اگر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ سے تو یہاں تو مقصد ہیں، بٹ زندگی کا مقصد میرا نہیں خیال کیا. آپ دوڑیں، آپ ترقی کریں، کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں، بہت بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، بہت بڑے میڈیٹیشن کر کے صوفی گرو کہلوانا شروع کر دیں، کچھ بھی کر لیں. اور ایک بندہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ساری زندگی بیٹھا رہتا ہے. بیٹھا رہتا ہے، دونوں ایک وقت آتا ہے، مر جاتے ہیں. آپ اپنے مقاصد کو بیٹھ کر توڑ لیں، اس وقت کیا فرق پڑتا ہے. بہت بڑی
شاندار چیز ہے ان سینس وہ کھوٹا کھرا سارا ایک کر دیتی ہے, سارا کچھ سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے. اور جسے میں ایگو کہتا ہوں نا, انائی سراب, وہ بھی اس وقت ضرور کھلتا ہے. وہ صوفی اور اس میں جو فرق ہے بس اتنا سا ہے کہ وہ 2 دن پہلے یہ تجربہ کر لیتا ہے مرنے کا, وہ بستر مرگ پہ ہی کرتا ہے. تو یہ جو مقصد ہے نا آپ کے حضرت, یہ صرف مائنڈ کے ہیں. مائنڈ اس کے بغیر کام کر نہیں سکتا. مقصد اس سے چھینا, آپ انزائٹی کھوئے. لوگ ہیں, ایک بیماری ہے نفسیاتی, سائنٹیفک تو مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے, کہ کوئی بندہ گولز بنائے اور سارے اچیو کر لے نا, ٹھیک ہے, تو وہ جو حالت ہوتی ہے وہ بہت خطرناک, سوسائڈل ہوتی ہے وہ. اچھا, بٹ نیکسٹ جو ہے نا, اچھا اس کے پاس ختم ہو جائے نا, اچھا اچھا, اس کے پاس اور کیا ہے, پھر نیکسٹ گول, نیکسٹ یا تو آپ نیکسٹ گول بنائیں گے جو ہم کرتے ہیں. اگر کوئی بہت بڑے گول بناتا ہے, حاصل کر لیتا ہے, تو اس کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. مائنڈ جس طریقے سے سوچتا ہے نا, یہ اس کے سوچنے کا طریقہ کار ہے. اس لیے ہم روز کوئی نہ کوئی نیا مقصد بناتے ہیں, تاکہ یہ جو ہے نا مینٹلی بھی پروسیس آف لائف میں انوالو رہ سکے. بہت سے لوگ اپنے گولز بناتے ہیں اور ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں, تو ان میں سے سوسائڈ تو نہیں سارے کر لیتے, شاید گولز بناتے ایسے ہیں نا کہ وہ اچیو نہیں ہوتے موسٹ آف دا ٹائم. اچھا, اچیو نہ ہونے پر میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ ایک ڈیزیز ہے جو چند لوگوں, جو ریئر ہے, کہ کچھ لوگوں نے الٹیمیٹ گول سیٹ کیا اور وہ حاصل کرنے کے بعد, یہ مطلب اگر آپ اسے ریسرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی, ان میں سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو جاتی ہیں جو اپنے سارے گولز اچیو کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بیسیکلی یہ نہیں کہ دس از اے رول, دس از بیسیکلی ایکسیپشن, اور ایکسیپشن پرووز دا رول. صدر صاحب, یہ ایز ہیومن بینگ میرا یا کسی کا یہ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا, کیسے اس کی تخلیق ہوئی اور یہاں پہ کیوں آیا. اور پھر جو انسانی وجود کی میں نے آپ سے سوال کیا, انسانی وجود کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں, یہی آپ نے بتایا. اگر میں نے اس کو اس طرح لیا, آپ نے لفظ تو صحیح سنے, سمجھا بالکل غلط ہے. اس کو ذرا آپ مطلب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقصد جو ہے نا, مقصد آپ کو چاہیے کیوں ہے, یہ سوال پوچھے نا. اس لیے میں نے کہا نا کہ مائنڈ کا مقصد ہو سکتا ہے. مائنڈ کا مقصد ہو سکتا ہے. وجود کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے بغیر, یہ جسم کو دیکھنا, اس کے بغیر آپ کا کیا مقصد ہوگا, کیسے آپ سوال اٹھائیں گے میرا کیا مقصد ہے. کیا کبھی پھول سوال اٹھاتا ہے کہ اس کے کھلنے کا کیا مقصد ہے, یا کیڑی زمین پہ چل رہی ہے وہ سوال تھوڑی اٹھاتی پھر رہی ہے کہ میرا کیا مقصد ہے. آپ کے پاس یہ سوال اس لیے ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہے انسانی وجود کا, جو وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اور جو مائنڈ ہے اس کی وجہ سے اس کے مقصد بنتے ہیں. اچھا, آن دا ادر ہینڈ, جیسے ہم نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ یہ سپیریئر بھی ہے, اور سپیریئر بھی مائنڈ ہی کی وجہ سے ہے, جس کی وجہ سے تمام مخلوقات کے اس کو ایک, ہماری جو ڈبیٹ ساری کی ساری رہی ہے, جو میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ بیسیکلی مائی فیلڈ, وہ صرف میں بات کر رہا ہوں اس مائنڈ کی. سارے کے سارے جو سوالوں کے جواب میں دے رہا ہوں, یہ صرف مائنڈ کے حوالے سے دے رہا ہوں. ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا اس وقت ساری کی ساری, وہ ہے مائنڈ سے. ٹھیک ہو, جو آپ کا ایگزسٹینشل, جو جسمانی سطح پر آپ کا وجود ہے نا, وہ اس وقت بھی سیکنڈری ہے. اور اسپرچل وجود اس کا خیر ذکر ہی نہیں, کیونکہ اس کے لیے تو بہرحال آپ کو ایک سرٹن قسم کے پروسیس سے گزرنا ہوگا. تو صاحب آپ نے بتایا, آپ نے 2 لوگوں کی مثال دی ہے, ایک جس نے ساری زندگی بیٹھا ہوا ہے اور ایک بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ایک گول سیٹ کر رہا ہے, اچیو کر رہا ہے, گول سیٹ کر رہا ہے, چیزیں اچیو کر رہا ہے, اور ایک کچھ بھی نہیں کر رہا, اور دونوں کو موت آتی ہے, اور ان کا اینڈ یہی ہے کہ دونوں مر جاتے ہیں. تو اس چیز سے کیا مطلب لینا چاہیے, اس سے ڈی موٹیویٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ چلتی کا نام گاڑی, جیسے سب کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے, اور اگر پانی ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے, ہرا ہو جاتا ہے. تو یہ موومنٹ لائف میں ہونی چاہیے, بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. کیا یہ بھاگ دوڑ کرنا یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے؟ بھاگ دوڑ کا رکنے کی بات ہی نہیں کی. آپ کبھی
بیسک سوال تھا کہ مقصد ٹھیک ہو مقصد مقصد بنانا ہوتا کیوں تو بندہ ضروری ہے، باہر ہوتا ہے۔ مقصد جی ہی موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو. آپ کا سوال وہ تھا. میں یہ جی، کہتا ہوں کہ جی، مقصد آتا کہاں سے ہے؟ آتا کہاں سے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے وہ وجودی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا انٹلیکچوئل مسئلہ ہے. کیونکہ اگر مقصد وجودی مسئلہ ہوتا تو ہر جاندار کے ساتھ ہوتا. نہیں، وجود کے اس ذہن کی سطح پر پرکھنے کی کوشش کریں تو سمپل مقصد ہے. بھوک لگی ہے، جانور کو بھوک لگے یا بندے کو لگے، کھانا کھانے کے لیے جائے گا. وجودی جو مسئلہ ہے وہ ہاں. بھی دماغ سے تو لنک ہے نا. میں جن گولز سگنل بھیجتا ہے جسم کو بھوک جب لگتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو جس جانورانہ سطح پر اینیملسٹک لیول پر ہے، نہیں آپ مقاصد کہہ نہیں سکتے. سمپل سی بات ہے، بھوک لگے گی، آپ جائے گی، پیاس لگے گی، آپ اٹھیں گے، فریج کی طرف جائیں گے، پانی پئیں گے، سارا کچھ کریں گے. سروائیول کا مسئلہ ہے، بارش ہو گئی، چھت ٹپک رہی ہے، سارے کا سارا کام کریں گے آپ. لیکن آپ، میں جن ذہنی مقاصد کی بات کر رہا ہوں نا کہ کروڑ پتی ہو گیا، ارب پتی بننا چاہ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ڈائیوجینیس تھا اپنا یونان کا ایک صوفی، شاید کہتے ہیں اسے، تارک دنیا قسم کے لوگ. وہ نا شہر کے باہر ایسے ننگ دھڑنگ سا پڑا رہتا تھا، لیکن باتیں مزے کی کرتا تھا. کبھی کبھی لوگ مرشد کہتے ہوئے نا جاتے تھے اس کے پاس بھی، ڈائیوجینیس کے پاس. سکندر نکلا برے صغیر پر حملہ کرنے کے لیے. تو جب وہ باہر آنے لگا کہا اس کو بھی مل کے جاتے ہیں. عزت اس کی کرتے تھے بڑی. اس کی جو باتیں تھی اس سے وہ انکار نہیں کر پاتے تھے. ہاں، وہ فالو نہیں کر پاتے تھے وہ لائف سٹائل جو وہ جی رہا تھا، لیکن کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتا کہ تو بکواس کر رہا ہے. جتنی باتیں ڈائیوجینیس کے لوگوں نے سن رکھی. تو وہ گیا اس کے پاس نے کہا بسم اللہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا پہلے تو سورج کے سامنے سے ہٹ گیا، روشنی مجھ تک آ رہی ہے، تو روک رہا ہے. تو بہرحال تھوڑی دیر ایسے تلخ جملوں کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ہاں سنا کدھر جا رہا ہے؟ انڈیا فتح کرنا. اس کے بعد ایشیا فتح کروں گا، اس کے بعد پوری دنیا فتح کروں گا، اس کے بعد سکون سے بیٹھوں گا. نے کہا میں ابھی سکون سے بیٹھا ہوں، تو بیٹھ جا میرے ساتھ. تجھے جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ میں یہیں پہ دے رہا ہوں، تو تجھے یہ سارا وایا بٹھنڈا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ساری مقاصد آپ کی سارا وایا بھٹنڈا کوشش اور کچھ نہیں. الٹیمیٹلی آپ وہیں پر ہیں. آپ کو مطلب میں اس کو بہت سادہ انداز میں آپ کو کہوں گا. آپ 15 سال کے ہیں، گول بتائیں. اپنے 15 سال کی عمر کو ذہن میں لائیں، کیا گول تھا؟ سپوز گول تھا ڈاکٹر بننا، اسٹڈی کمپلیٹ کرنا، کوئی بھی. وہ گولز اس وقت کہاں ہیں؟ اور یہ جو آپ کے گول ہیں نا، یہ ایسے تسلسل کہاں ہوں گے؟ اور جب آپ اس طرح مرد پر پڑے ہوں گے، آپ کے سارے گول کہاں ہوں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں کی مینٹل ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے گولز بنانے میں. اٹس اوکے. کسی کو مزہ آتا ہے کہ وہ باغ میں بیٹھا ہے اور تتلی کو اور پھولوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، کسی کو مزہ آ رہا ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں اتنا پیسہ ہے. تو وہ دونوں ایک ہی طرح کے ایکٹ ہیں، میں کوئی مسئلہ نہیں. دونوں جمالیات کی بات ہے، اس کی اس میں تشفی، اس کی اس میں خرابی کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ اس اینگل سے زندگی کو پرکھتے ہیں، خرابی صرف ایک پیدا ہوتی ہے. مقصد اورینٹڈ لائف کا میں دشمن نہیں ہوں، مخالف ہوں، تو اس بیس پر ہوں کہ صرف مائنڈ کی بیس پر زندگی نہیں جی جا سکتی. جیئیں گے تو پریشان رہیں گے، پھر پریشانی کو قبول کریں. جب آپ گولز کے گرد ساری زندگی کھڑی کر دیں گے نا، آج یہ کر رہے ہیں، کل یہ کریں گے، پرسوں یہ کریں گے، کب جیو گے؟ آپ کہتے ہو 8ویں میں ہوں، 10ویں پہنچوں گا، مزہ آئے گا. 10ویں میں ہوں ڈاکٹر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں، اپنا ہاسپٹل بن جائے، اپنا ہاسپٹل بن گیا، پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ. یہ ہے جینے کی تیاری. آپ جیو گے کب؟ گولز کا مقصد سمپل یہ ہے کہ آپ ساری زندگی جینے کی تیاری کرتے رہیں. گولز کی میں مخالفت کرتا ہوں تو اس کیس پر کہ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ دن میں دے دیں، ان سب سے گول سے آزاد ہو کے تو بیٹھے.
آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یہ گول کیسا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کسی ایک پل بھی سکون سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ کرنا ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے، یہ میرے گولس ہیں. گولس پہ آپ کل میں بیٹھے ہیں. یہاں آپ ہے نہیں جہاں زندگی ہے. جو دم غافل سو دم کافر. کفر یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں. خدا تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تم نہیں ہو، یہ کفر ہے. اور یہی بابا بلے شاہ کا مطلب ہے کہنے کا، جو دم غافل سو دم کافر. یو آر مسنگ دا لائف. گولز کی مخالفت کی بیس صرف یہ ہے کہ وہ جینے کی تیاری کا نام ہے. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے جینا بھی چاہیے، دن کا تھوڑا سا حصہ زندہ بھی ہونا چاہیے.